اسی لیے شاعر کہتا ہے اپنے دل میں نبی کے عشق کو بساؤ اور اس شعر کو سنو کہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، اور حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ گر، حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ گر، بس سمجھ لو یہ محفل مدینے میں، بس سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ میرے پیارے، میں نے جس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعت، کہ جس نے میرے قبر انور کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو۔ تو خوش بخت ہے وہ انسان، نہایت ہی اس کا نصیبہ، اس کا مقدر بلندی پر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے خانے کا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے گنبد خضرا کی وہ زیارت کر لے، مدینہ طیبہ کی وہ زیارت کر لے، اس لیے کہ مدینہ طیبہ کی مٹی اور کنکر کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ مقام و مرتبہ ہم جیسے انسانوں کا نہیں ہے۔ اور اسی لیے کہتا ہوں کہ ادب ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بزرگان دین جو ہوا کرتے تھے، محدث حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک فقیہ ہیں، عدیم المثال محدث ہیں، عدیم المثال محقق ہیں، قرآن کی آیتیں انہیں یاد ہیں، تفسیر انہیں یاد ہے، حدیث انہیں یاد ہے، فقہ انہیں معلوم ہے، اصول فقہ انہیں معلوم ہے۔ میرے پیارے، ایسے بزرگان دین، ایسے ولی کامل جب مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پہنچا کرتے تھے میرے پیارے، تو جو گلیاں ہوا کرتی تھی اس گلیوں کے بیچ سے نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ دیواروں کے کنارے ہو کر کے دیواروں سے پکڑ پکڑ کر کے چلا کرتے تھے۔ کیوں؟ ادب یہ تھا، دل میں عشق اتنا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جہاں پر پاؤں پڑے ہو، جن دھول اور کنکر پتھروں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے تلوے کو چوما ہو، میں گوارا نہیں کرتا کہ اس جو ہے دھول پر یا کنکر یا مٹی پر میں اپنے پاؤں پر۔ یہ عالم ہوا کرتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ میرے پیارے، مقام بہت برتر و بالا ہے۔ آج دو تقریبیں ہماری ہو گئی، ایک تقریب جناب فیروز الدین صاحب قبلہ کے جانے کی، اور ایک حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی کی۔ یہ بھی انہی کے خاندان سے ہیں، اسی وجہ سے ان کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ اور مقام و مرتبہ کیسے ملا تھا میں نے جمعہ بیان فرمایا تھا، گفتگو کو آگے وہیں سے بڑھاتا ہوں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کی مدحت میں لکھنا شروع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دونوں بارگاہ عظیم المثال بارگاہ ہے، اور ان دونوں بارگاہ میں اگر کوئی پہنچتا ہے، صدق دل سے کوئی چیز طلب فرماتا ہے میرے پیارے، تو یقیناً اس کی جھولی بھر کر کے تبھی وہ گھر واپس آتا ہے۔ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس کے بعد وہیں سے جب سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ واہ کیا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی
لفظ نہیں حضور کی بارگاہ سے کوئی سن لے، ایسا ممکن ہی نہیں میرے پیارے، لیکن مانگنے کا ادب اور طریقہ ہونا چاہیے۔ حضور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے جب طواف کر لیتے ہیں، طواف کرنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ اے رب کعبہ، مجھے خواجہ غریب نواز کو معین الدین کو جتنا سنوارنا تھا، جتنا سکھانا تھا، میں نے سارے آداب سکھا دیے، سارے علوم سے آراستہ و پیراستہ کر دیا، اب میں تجھے معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اے رب تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما۔ اللہ رب العزت خانہ کعبہ کی جانب سے آواز صدائیں بھیجتا ہے کہ میں نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ خواجہ عثمان ہارونی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد تاجدار نبوت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں معین الدین ادب و احترام کے ساتھ سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ادب و احترام کا لفظ آپ نے لایا۔ اس کے بعد جب خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ یا ایھا النبی سلام علیکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، تو جانتے ہو جواب کیا ملا تھا؟ ادب و احترام کا نتیجہ کیا ملا تھا؟ اس ادب و احترام اور عقیدت مندی کا یہ نتیجہ ملا، آقا کی جالی کی جانب سے آواز آئی وعلیک السلام یا سلطان البحر والبر، تم پر بھی سلامتی ہو اے خشک و ترکے، اے ہند کے سلطان، تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو سلطان کا لقب بادشاہت حضور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہاں سے ملی؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے ملی میرے پیارے۔ اس کے بعد جب حج کر کے واپس آئے، واپس آنے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر معین الدین جب وہاں پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ بات انہیں یاد رہتی ہے کہ خشک و ترکے، بحر و بر کے تمہیں سلطان کہا گیا ہے۔ تو ان کی جو وہ پھر مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد آنکھ لگ جاتی ہے۔ تاجدار نبوت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ مشرف فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں ہندوستان کا بادشاہ بنایا گیا ہے، وہاں کا سلطان بنایا گیا ہے، اور وہاں پر کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، جاؤ اور ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے پرچم کو سربلند کر۔ خواجہ صاحب کی آنکھ کھلتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں ابھی تو میں موجود ہوں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سبز گنبد میری نظروں کے سامنے ہے، اور مجھے ہندوستان کا بادشاہ سلطان بنا دیا گیا ہے۔ اب پھر متفکر ہوئے کہ یا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا گیا، لیکن مجھے ہندوستان کا تو راستہ تک ابھی نہیں معلوم۔ اسی غم میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سلطان بنا دیا گیا اور مجھے جانے کا حکم بھی صادر فرما دیا گیا، لیکن مجھے راستہ نہیں معلوم ہے۔ میرے پیارے سوچے پھر روضہ جالی کو پکڑ کر کے آپ کی نیند لگ جاتی ہے۔ نیند لگنے کے بعد پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے خواب میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد ہندوستان کے خطے کا علم آپ کو عنایت فرماتے ہیں، اور سارے راستے آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ اے معین الدین، اس راستے سے تمہیں ہندوستان جانا ہے، تم ہندوستان پہنچ جاؤ۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے پھر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر 40 صوفیاء کرام، 40 اولیاء کرام کو ساتھ میں لے کر کے ہندوستان کی سرزمین پر آپ پہنچے۔ آتے آتے میرے پیارے، آپ نے کہاں پر جو ہے پڑاؤ ڈالا؟ وہی اجمیر شریف کی دھرتی جہاں پر آج بھی آپ وراجمان ہیں۔ سرزمینیں جو ہے اجمیر شریف، وہاں پر حضور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچتے ہیں، اور وہاں کا بادشاہ، وہاں کا جو راجہ رہتا ہے پرتھوی راج،
सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दरख्त के पास जाते हैं, जाने के बाद अपने 40 औलिया कराम सूफिया कराम के साथ वहां पर बैठ जाते हैं। इतने में अब उसी पृथ्वीराज चौहान के जो सिपाही थे आने के बाद कहा कि ऐ फकीर, तुम यहां पर बैठे हुए हो और यहां पर तो बादशाह के ऊंट बैठते हैं, राजा के हमारे ऊंट बैठते हैं, तुम्हें यहां नहीं कहीं और बैठना चाहिए, लिहाजा उठ करके चले जाओ। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो जिस तरीके से हम दूसरी जगह बैठ सकते हैं, तुम्हारे राजा के ऊंट भी तो कहीं बैठ सकते हैं। हमारे अहबाब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें तकल्लुफ में डालने की क्या जरूरत है, उन्हें बैठे रहने दो और तुम अपने ऊंट को कहीं पर और बैठा लो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे राजा का ऊंट यहीं पर बैठता है और यहीं पर बैठेगा। चुनांचे सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुशी खुर्रम के साथ आपने फरमाया कि लो, अगर तुम्हारे राजा के ऊंट यहीं पर बैठते हैं तो हम उठ जाते हैं, तुम्हारे राजा के ऊंट बैठे। सरकार गरीब नवाज ने ये जुमला इरशाद फरमाया और अपने रफ़का, अपने अहबाब, अपने सूफिया कराम से फरमाया कि चलो साथियों, हम दूसरी जगह पर पड़ाव डालते हैं। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद मेरे प्यारे, अब वो ऊंट लाए जाते हैं, लाने के बाद उन्हें बिठाया जाता है। बिठाने के बाद जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है तो वही सिपाही हैं जिन्होंने हुजूर गरीब नवाज को उठाया था, कोड़े मारते हैं, उनकी नकीलें पकड़ करके खींचते हैं मेरे प्यारे। लेकिन सरकार गरीब नवाज का जुमला वो उन्हें जो है याद नहीं था कि सरकार गरीब नवाज ने फरमाया था कि लोग तुम्हारे ऊंट बैठेंगे। मार मार करके थक गए और नकीलें पकड़ पकड़ करके थक गए मेरे प्यारे, लेकिन ऊंट उठने के नाम ही नहीं ले। परेशान हो गए कि अब सोचने लगे कि अगर ये ऊंट नहीं उठे तो हमारा राजा हमें दुनिया से उठा देगा। भागे भागे पृथ्वीराज की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा कि राजा साहब, आज तो गजब हो गया, जहां पर हमारे ऊंट बैठा करते थे आज ऊंट ऐसे बैठे हैं कि उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि क्या बात हो गई, मारो और नकीले खींचो, उन्हें सजा दो, तब हो सकता है कि वो ऊंट उठे। उन्होंने कहा कि हमने सारी कोशिशें कर डाली मगर ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहा है। चुनांचे उसने कहा कि ऐसा है, बताओ। वहां पर कोई शख्स आया था, उसने सरकार गरीब नवाज का चर्चा सुन रखा था। सरकार गरीब नवाज जैसे जैसे आते और जहां पर कुफ्र और शिर्क को देखते, जो मुशर्रफ बा इस्लाम होना चाहता, आप उसे दामने इस्लाम में वाबस्ता करते जाते। तो चूंकि जो पहले के रजवाड़े हुआ करते थे उन्हें इस्लाम से बड़ा खतरा हुआ करता था। आजकल भी लोगों को है, वो सोचते थे कि अगर इस्लाम गालिब आ गया तो हमारे राजधानी कैसे चलेगी, हमारी हुकूमत कैसे चलेगी, इस्लाम गालिब आ गया तो। चुनांचे फिक्र मुतफक्किर में थे, इसी फिक्र में थे, तो उसने पूछा कि बताओ क्या वहां पर कोई फकीर, कोई दुर्वेश आया था? बताया कि हाँ, एक बाबा साहब आए हुए थे, फकीर आया हुआ था, उसकी मरियत में 40 लोग थे और वो लोग वहीं पर बैठे थे। उसके बाद हमने कहा कि हमारे राजा के ऊंट बैठेंगे, हमने उन्हें वहां से हटा दिया और वो जाते जाते कह गए कि हम उठ करके जा रहे हैं, लोग तुम्हारे राजा के ऊंट बैठेंगे। राजा ने फौरन जान लिया कि वही गरीब नवाज है जो हिंदुस्तान में इस्लाम के परचम को सरबुलंद करने के लिए आया है मेरे प्यारे। चुनांचे उसने कहा कि जाओ अभी और उस बुजुर्ग को, उस फकीर को ढूंढ करके माफी मांगो, माफी जब मांग लोगे तभी ये तुम्हारे ऊंट उठेंगे, उससे पहले ऊंट नहीं उठेंगे मेरे प्यारे। सिपाही दिन भर दौड़ते रहे, ढूंढते रहे। सरकार गरीब नवाज को देखा कि एक किनारे आप बैठे हुए हैं, जाकर के कहा कि बाबा हमसे माफी हो गई, आप हमारी माफी तलाफी करिए, हमारी खता को माफ कर दीजिए। अगर राजा के ऊंट नहीं उठे तो राजा हमें दुनिया से उठा देगा। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह थे, आपने फौरन कहा कि जाओ तुम्हारे ऊंट उठ जाए। उसके बाद ये लोग जब वापस आते हैं, नकील पकड़ते हैं मेरे प्यारे, बगैर कहे ऊंट खड़े हो जाते हैं। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की करम, ये आलम था सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को। अच्छा, अब राजा पृथ्वीराज को भी मालूम हो गया कि वो अजमेर शरीफ की धरती पर आ चुका है। फिक्र लाहिक हो गई कि उसने अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह
انا ساگر کے پاس آپ جلوہ افروز تھے، سارے لوگوں کو پانی لینے دیا جاتا، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہیں سے وضو بناتے، ان کے جو صوفیاء کرام تھے وضو بناتے، وضو بنا کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اسے خبر ملی کہ بابا وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہمارے ندی سے جو ہے وضو بناتے ہیں، چنانچہ اس نے پہرا بٹھا دیا کہ اگر اس کو پریشان کر کے یہاں سے بھگایا نہیں گیا اور اسلام پھیلتا چلا گیا تو ہماری حکومت کو خطرہ ہے۔ چنانچہ پہرا بٹھا دیا کہ ایک بوند بھی پانی سرکار غریب نواز اور نہ ان کے کسی عقیدت مند کسی مرید کو، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ بات خبر لگی کہ پہرا بٹھا دیا گیا ہے تو آپ نے اپنے ایک مرید کو ایک پیالہ دے کر کے، مٹکے کا پیالہ دے کر کے، مٹی کا پیالہ دے کر کے بھیجا اور کہا کہ جا کر کے کہہ دو انا ساگر سے کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہیں بلایا ہے۔ میرے پیارے، اب وہ فقیر بھی تعجب تھا کہ اتنا چھوٹا سا کٹورا لے کر کے جا رہا ہوں، انا ساگر اتنا بڑا ہے، بھلا انا ساگر اس کٹورے میں سمائے گا کیسے؟ لیکن سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حکم تھا، عقیدت تھی، یقین تھا، پہنچا، سوچتے پہنچا اور جا کر کے پیالے کو رکھ دیا، کہا کہ اے انا ساگر تجھ پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے، لہٰذا اب ہم تیرے پاس نہیں آئیں گے، چل تجھے خواجہ صاحب نے بلایا ہے۔ میرے پیارے، پورا انا ساگر ایک چھوٹے سے پیالے میں آ گیا اور آنے کے بعد اس نے وہ پیالہ لیا، لا کر کے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں۔ اب پھر راجہ کو خبر دی گئی کہ راجہ صاحب انا ساگر کا سارا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اب پھر اسے جو ہے فکر لاحق ہوئی کہ اگر پانی نہیں ملا تو عوام ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دے گی، ہم لوگ بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ چنانچہ اس نے پھر سپاہیوں کو بھیجا کہ راجہ صاحب معاف کیجئے اور ہماری خطا کو جو ہے معاف کریے۔ چنانچہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر پانی کو لوٹا دیا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنی زندگی گزاری مگر کسی سے دشمنی اور عداوت نہیں رکھی ہوئی۔ اسلام کو پھیلایا تو اپنے اخلاق کی تلوار کی بدولت، لوہے کی تلوار نہیں لے کر کے چلے تھے مدینہ طیبہ سے۔ سرکار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی انہیں تیر دھنوس یا تلوار بھالا لے کر کے نہیں بھیجا تھا کہ جاؤ مشرکوں کا سر قلم کر دینا اور جو مسلمان ہوں گے انہیں کو صرف چھوڑ، ایسا کہہ کر کے نہیں بھیجا تھا۔ کوئی ان کو مشین نہیں دی تھی کہ لے جاؤ اس سے قتل عام کر دینا۔ میرے پیارے، نہیں، اخلاق دیا تھا، کردار دیا تھا، اور اس اخلاق اور کردار کی بدولت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ اور کئی ہزاروں کے مجمع میں آپ نے تمام تر کفر والوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر کے مسلمان کیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو محتاج کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہماری حاجت روائی ہو جاتی ہے۔ جب ہم مختار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو میرے پیارے، ہم کتنی بڑی آرزو لے کر کے جائیں، تمنا لے کر کے جائیں، مانگ لے کر کے جائیں، کیوں نہیں پوری؟ ابھی آپ نے سنا نا کہ اس بحث میں نہ پڑ، مانگ ارے مانگ، ہے نا، وہ کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں، اس بحث میں مت پڑو کہ حضور کیا دیں گے کیا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کا دامان کرم اتنا بڑا ہے کہ اگر کچھ بھی مانگ لو گے اور عقیدت مندی کے ساتھ تم نے مانگ لیا تو مختار کائنات کی بارگاہ ہے میرے پیارے، ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ عمر کو عدالت وہیں سے ملی، صدیق کو صداقت وہیں سے ملی، علی کو شجاعت ملی میرے پیارے، اور عمر کو سخاوت ملی، صحابہ کرام کو صحابیت ملی، ولیوں کو ولایت ملی ہے۔ کہاں سے ملی ہے؟ حضور مختار کائنات تاجدار مدینہ راحت المسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ملی ہے۔ اور وہیں سے اخلاق و کردار لے کر کے ہمارے اولیاء بزرگان دین صوفیاء کرام آتے اور اسلام کو آپ پھیلاتے چلے گئے۔ کبھی بھی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غصے میں کسی سے بات نہیں کی۔ ایک ہی مرتبہ کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سخت لہجے میں گفتگو فرمائی تھی۔ وہ کیوں؟ آپ اپنے مرید کے ساتھ کہیں پر جا رہے تھے،
مرید کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے آپ کے مرید کو پکڑ لیا، ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا کہ میں تمہیں اب یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ کیوں نہیں جانے دو گے اسے، اس کا ہاتھ چھوڑو، اسے جانے دو۔ اس نے کہا کہ یہ میرا مقروض ہے، میرا قرض دار ہے، اس نے مجھ سے قرض لیا تھا اور ابھی تک اس نے اس قرض کی بھرپائی نہیں کی ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ہمیں جانے دو، تمہارا قرض یہ ادا کر دے گا، لیکن وہ شخص نہیں مانا میرے پیارے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں ہی چادر اوڑھی رکھی تھی، آپ نے چادر کو زمین پر دے مارا میرے پیارے، اور زمین پر دے مارنے کے بعد اس شخص سے کہا کہ جتنا مال و زر تمہارا قرض ہے اس میں سے نکال لو۔ چنانچہ میرے پیارے اس نے ہاتھ ڈالا تو بہت زیادہ روپیہ پیسہ، بہت زیادہ مال و زر پایا۔ اس نے سوچا کیوں نہ قرض سے کچھ زیادہ وصول کر لوں، کچھ زیادہ نکال لوں میرے پیارے۔ جیسے ہی نیت اس کے دل میں آئی اور اس نے نکالنا چاہا، اس کا ہاتھ میرے پیارے مفلوج ہو گیا، خشک ہو گیا، کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد اس کے بعد کہا کہ حضور گستاخی ہو گئی، معاف کیجئے، مجھے بھی کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لیجیے۔ تو یہ اولیاء کرام ہیں، ان کو بھی فیض حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی مدینہ منورہ کی جو ہے زیارت نصیب فرمائے، اور جو ہمارے بزرگ جا رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو مقبول فرمائے، اور ان سے بھی گزارش ہے کہ ہم غریبوں کے لیے بھی یہ حضور کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارے بھی جو مسائل ہیں اللہ رب العزت اسے حل فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے حصہ کے مسلمانوں کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ جو مخروض ہے میرے پیارے سرکار غریب نواز اور حضور سیدنا سرکار کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تو پھر ان کے قرضے کو جو ہے ان کے کندھے سے سبک دوشی عطا فرمائے، اور جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے میں جو ہے تعلیم و تعلم میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے، اور جن کے بچے اور بچیاں شادی کے لیے قریب عمر میں پہنچ چکے ہیں، ان کی شادی نہ لگ رہی ہو، اللہ رب العزت غیب سے ان کے لیے رزق مہیا فرمائے اور غیب سے نیک و صالح رشتہ عطا فرمائے، ہر کسی کی مصیبت حل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رحمت کا ہے دروازہ، اللہ اقوام کرے گا۔